जी नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद सुबह हिदायत में। और प्रोग्राम के इस हिस्से में आप भरपूर शामिल हो सकते हैं, किसी भी इशू पे बात करना चाहें और जो हमारे पहले सेगमेंट्स गुजरे हैं थोड़ी सी मुख्तसर बात हो और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। और हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा सेगमेंट हो या कुछ ऐसा टाइम हो कि जिनको कभी मौका नहीं मिला उनके भी हम लाइन्स हाज़िर करें। तो जो आज का सवाल है, जो आज का टॉपिक है, आपकी स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया की बात करें और फेसबुक की बात करें तो इसका आगाज़ 2004 में सिस्टर हुआ और अब जो है इसके 90 करोड़ यूज़र्स हैं। तो ये देख लें कि हमारी जो ज़िंदगी है, इन तमाम जो ये मालूमात कह लें या ये एक्टिविटीज़ कह लें, इसमें इतनी ज़्यादा शामिल हो चुकी है। इसके नेगेटिव भी पहलू हैं, पॉजिटिव भी हैं। नेगेटिव एक तो ये है कि हम जो घर वाले मौजूद हैं उनसे दूर हो गए हैं और जो बाहर वाले हैं उनसे बहुत नज़दीक हो गए हैं। बहुत अच्छा आपने पॉइंट लेकर आए कि नेगेटिव पॉजिटिव में नेगेटिव वाकई यही है कि घर वालों से हम दूर हो गए और बाहर वालों से ज़्यादा करीब हो गए। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस पे हो गई है। अगर ये ना हो, सारा एडिक्ट जिसे कहते हैं ना, जिसको जो सिगरेट पीने का आदी होता है, इस तरह हम तमाम लोग जो है वो फेसबुक के आदी हो गए कि देखें कि जी कौन। और बाज़ लोग तो इस कदर आदी हैं कि पानी भी पी रहे होंगे तो स्टेटस होगा जी आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो मतलब और किसी अच्छे से होटल में, किसी अच्छे से होटल में फला नहीं भी हैं तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर इन हॉलीडे इन या मैरियट होटल कर दिया या मैं इटली पहुंच चुका हूं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक सर्वे हुआ जर्मनी में, उसमें बताया गया है कि नहीं बल्कि हम खुद भी इसका शिकार हैं जी, ऐसे नहीं। और सिस्टर जर्मनी में एक तहकीक की गई, इसमें बताया गया कि एक अदावत, हसद और जलन जैसे मनफी जज्बात भी पैदा होते हैं कि फ़लाँ किसी बंदे या किसी अजीज़ व कारब की ऐसी तस्वीरें देखी कि वो छुट्टियां मना रहे हैं, बहुत ही राज़ी खुशी हैं, तो थोड़ी सी जलन पैदा होगी कि मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ और ये मसला मेरे साथ है, ये बहुत खुश हैं, ये क्यों हैं। और पॉजिटिव भी है कि हम जो है सारी दुनिया से कनेक्ट हैं, हमें फ़ौरन पता लगता है लम्हा बाबा लम्हा के वहाँ क्या हो रहा है। जो चीज़ें कराची में हो रही हैं मुझे टीवी तो देखने का टाइम नहीं मिलता, वो फ़ौरन फेसबुक से मिल जाता है कि जी अब ये हो गया, अब ये हो गया, फला जगह ये हो गया। तो ये चीज़ें भी पॉजिटिव भी है, दोनों चीज़ें। तो नाज़रीन की भी राय लेते हैं, वो कैसे देख रहे हैं इस पब्लिक मीडिया को। पहले कॉलर हैं इसी से कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं पाकिस्तान से सैयद हुसैन शाह शोरकोट से बोल रहा हूँ। जी जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। जी, शेर था आपका कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, माशाल्लाह, ये यहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये आपने मुकम्मल किया। जी भाई, जज़ाकल्लाह। अल्लामा इकबाल का शेर था। जी भाई, चाय की बात हो रही थी जी, अभी मेरी बहन वो फवायद बता रही थी सब्जियों के इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो मैं जाके अभी मूली के पत्ते खा के आपसे बात कर रहा हूं। बेहतरीन बेहतरीन, इतना जल्दी अमल कर दिया आपने। जहाँ तक चाय का ताल्लुक है जी, चाय तो हर इंसान की अपनी तबीयत पे मुनहसर है, उसके फवायद भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। तो ये तो हर कोई खुद ही जानता है कि उसे पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। तो आपने शेर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में वो लिखा, उसको आपको मैंने मुकम्मल करके दिया। बहुत शुक्रिया भाई। तो एक नाच के चंद इशार जी जी जरूर जरूर भाई, प्रोग्राम में शामिल किए जा सकते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मेरे अपने चंद शेर हैं। जी जज़ाकल्लाह। खुल गए मेरे लिए सारे खजाने तेरे, लब पे रहते हैं हमेशा ही तराने तेरे, ताब तब अपने कलम में तेरी तौसीफ लिखते रहते हैं फरिश्ते भी फसाने तेरे, लुत्फ की हम पे नजर रहमत आलम रखना, हम हैं नौकर कई नस्लों से पुराने तेरे। आखिरी शेर सुनाता हूँ।
تیرے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل ہے، میں نے دیکھے ہیں کئی خواب سہانے تیرے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور کورٹ سے آپ شامل ہوئے، اور کیا ہی اچھی اچھی بات ہے، آپ نے مختصراً، اور یہ نعت کے اشعار آپ نے خود لکھے تھے، ماشاءاللہ آپ کے اللہ تعالیٰ علم اور جو طاقت ہے قلم میں اس میں اضافہ فرمائے۔ جی مولی کے پتے انہیں ارجنٹ کھائیں، اس کا مطلب پروگرام کا اثر ہو رہا ہے۔ اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم، میں رضا بات کر رہا ہوں لوٹن سے۔ فاروق بھائی السلام علیکم۔ جی رضا صاحب۔ بیٹی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ انکل۔ فاروق بھائی آپ کو بہت بہت سلام، آپ کے واپس آنے کی بھی بہت خوشی ہے، مبارکباد ہے۔ جزاک اللہ جی، عظمہ بیٹی کب تو کا آ چکا ہوں ایک جی، چراغ ہے ہمارے لیے، روشن چراغ، اور اسپیشلی ہدایت چینل کے لیے بالکل انہوں نے بہت دیر کر دی اس چراغ کو لانے کے لیے۔ بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ کرن جو ہے، چراغ کی کرن ہر گھر میں پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ پہنچتی رہے گی، اور ہم سب لوگ اس سے مستفید رہیں گے۔ اور یہ بس آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی اس محرم نہیں، اس پچھلے محرم میں، پچھلے محرم میں ہم گئے عشرے کے دن، جی جی جہاں پہ جلوس تھا لوٹن کے اندر، جی جی، تو میری وائف بیمار تھی اس وقت، تو میں رو رہا تھا، جی آپ امام بارگاہ کے سامنے کھڑے تھے، جی جی، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی وہ دعا کریں، بس وہ آپ نے کہا آپ روئیں نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں دعا کروں گا، اور آپ نے دعا کی جس کا میں شکریہ ادا کر سکتا ہوں، اور کیا، مگر وہ شی واز پاس اوے یو نو اللہ لاسٹ ایئر۔ بس بھائی جو اللہ کے فیصلے ہیں، یہ بیٹی جو ہے نا، یہ بیٹی بس دلوں میں یہ راج کرے گی انشاءاللہ، ہر ایک کے دل میں یہ ہے، اور یہ اتنی زبردست کرن ہے کہ جو بھی لوگ دیکھتے ہیں اس کا پروگرام وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں ملتی ہیں جو کہ پتہ نہیں یہ چینل والوں نے کہا کہ چھپا کے رکھا تھا ہی نہیں، ہم انہیں بچوں کا پروگرام دے رہے تھے 5 سال پہلے، لیکن وہ چھوٹی تھی بہت۔ آپ کا شکریہ ادا بہت کروں گا، شکریہ، اور عظمہ بیٹی کو بہت بہت سلام، آپ کو بہت سلام، آپ کے سب چینل والوں کو میری طرف سے آپ کی نوازش ہے رضا پیار صاحب۔ سلام، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔ خدا حافظ، آپ نے اتنی محبت کی ہے۔ ہم بہت گناہگار بندے ہیں، اور مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، حوصلہ افزائی کرنے کا بہت شکریہ۔ بالکل رضا صاحب، اور ہم دعا کریں گے آپ کی وائف کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جی ہاں۔ اور رضا صاحب بہت ہی اچھے انداز اور بہت ہی پیارے انداز انہوں نے کال کی حوصلہ افزائی کی، میں شکریہ ادا کروں گا۔ اگلے کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فروخ بھائی، یا علی مدد، یا علی مدد، انور شاہ صاحب۔ بہت شکریہ۔ جی جی، بہن کو بھی سلام عرض کرتا ہوں فروخ وعلیکم بھائی۔ السلام۔ آپ کا نام جو ہے نا اچانک میری زبان سے اتنے سالوں سے عقیدت کے پھول میں، اور آپ سے رابطہ رہتا ہے۔ وہ اس دن بخاری صاحب کو بھی آپ لاسٹ سنڈے کو شاید بخاری صاحب کے پروگرام میں اچانک بے اختیار، اصل میں یہ جو ٹیلی فون لائن ہے نا، یہ لائف لائن ہی ہے، کسی نے صحیح کہا ہے، ٹیلی فون لائن از لائف لائن۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا اس میں آدمی جو ہے نا فرسٹ ایڈ ٹینشن ہو جاتی ہے جب اچانک ایکچولی ہم جو بھی پرپیئر کرتے ہیں نا، جو پیغام اپنا بھیجتے ہیں لوگوں تک، یہ تو ہمارے مصائب اور فضائل ہوتے ہیں جی ہاں، اور جو کالر ہوتا ہے یہ بیچارہ کتنے دیر سے انتظار کرتا ہوتا ہے، تو اچانک جب لائن کھلتی ہے تو ذہن میں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس سے جو ہے جس چیز کے عادی ہوتے ہیں لوگ۔ تو میں ان سے معذرت بھی کی، تو شاید انہوں نے فروخ بھائی انہوں نے مائنڈ بھی کیا کہ نہیں مائنڈ نہیں کیا بھائی، شاہ صاحب، اور میں بڑا جو ہے نا ڈس ہارٹڈ ہوا۔ نہیں کوئی ایسی بات نہیں بھائی، جو ہم منافقت نہیں کر سکتے، ہم ایک درویش مومن دل کے اندر ہمارے اتنا درد ہے امام حسین کا، ہم شاعر بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہم محبت میں ضرور شرکت کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ ایک گلدستہ بنا کر سکرین پہ پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی نہیں بھی چاہتا، آج میرا گلا خراب ہے، میں نے آپ نے ٹاپک ایسا رکھ دیا تو اچانک میں نے کہا چلو آپ کو چائے پر بھی، اور میں اب شارٹ ٹائم لوں گا۔ جی بات کیجیے۔ میرے کسی نے اشعار کہے ہیں چائے کے بارے میں۔ اچھا، فروخ کیا بھائی
جی اصل میں ہمارے مسلمانوں کے پاس چائے کے علاوہ تو اور چیز نہیں ہے، تو میں چائے کے اوپر شعر کہتا ہوں. ضرور. کسی کا شاعر نے یہ بات کہا ہے، ٹھیک. کوئی جتنی چاہے پلائے ہم پیتے ہیں. فاروق بھائی ٹھیک ہے جی، یہ ہنسی والی بات ہے. صحیح ہے. کوئی جتنی چاہے پلائے ہم پیتے ہیں، سچ تو یہ ہے اسی سے جیتے ہیں. واہ واہ. کوئی جتنی بھی پلائے ہم پیتے ہیں، سچ تو یہ ہے اسی سے جیتے ہیں. ساکیا جام میں نہ لیا، ساکیا جام میں نہ لیا، ہم تو چائے پیتے ہیں. واہ واہ. شاہ صاحب سلامت رہیے. اور میں نے آپ نے جو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی اشعار کا کہا ہے جی کہ کی محمد سے وفا تو نے دو، اس پہ تو میں آپ کو چند اشعار کہہ کے یہ آپ کی ختم کرتا ہوں. جی. ہماری زبان سے جب بھی نکلتا ہے یہ نام محمد. واہ واہ. فاروق بھائی جی بسم اللہ. سنیے، ہماری زبان سے جب بھی نکلتا ہے نام محمد، لے کر آتے ہیں فرشتے یہ پیغام محمد. واہ. جو بھی بھیجتے ہیں درود و سلام محمد کی آل پر، اور جو بھی بھیجتے ہیں درود و سلام محمد کی آل پر، جنت میں انہی کو ہوگا دیدار محمد. اور جو تصویر بولتی ہے اس کے اوپر میں اشعار کہہ رہا ہوں، جو آپ نے کہا تھا تصویر بولتی کا وہ آپ ٹاپک رکھا تھا. در حسین پر تو آ کر تو دیکھ. فاروق بھائی در حسین پر تو آ کر تو دیکھ، یہاں پر تمہارے خوابوں کی تعبیر ملے گی. در حسین پر تو آ کر تو دیکھ، یہاں پر تمہارے خوابوں کی تعبیر ملے گی. یہ تو ہے محمد کے نواسوں کا گھرانہ، ہر صورت میں محمد مصطفیٰ کی تصویر ملے گی. خدا حافظ بھائی، دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی کال کا، محبت کا. اور ایون تو بہت ہوتا ہے نا کہ مائیں اپنے بچوں کے نام بھول جاتی، بلا رہی شوکت کو ہوتی ہے او پرویز ادھر، او پرویز، او جمیل، وہ اس طرح ہو جاتا ہے. نہیں ویورز کو عادت ہو جاتی ہے. فاروق بھائی آپ کی عادت ہو گئی ہے سب کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی کالر اس کے وہ دیکھنا بھی آپ کو چاہے گا اور بات بھی آپ سے کرنا چاہے گا، تو ان کی عادت ہے یہ فاروق بھائی. بلکہ جب ہم نئے نئے آئے تھے ہمیں یاد ہے سب بولتے تھے سائمہ سائمہ، تو اس میں کوئی نہیں بات ہوتی، دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے. جی جی جی. کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی بسم اللہ. سے بول رہا ہوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ کا جو مصرع اولا جو آپ چاہتے ہیں مصرع ثانی لکھا ہے یہ کی وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ قلم تیرے ہیں. وفا کا ہے مصرع ثانی آپ نے لکھ دیا ہے. جی یہ وہ وفا نہیں کہ بی بی سکینہ اسلام اللہ علیہ کے حرم کو نقصان پہنچے. تجویز یہ مصر کے محمد مرسی کی ہے اور تجربہ کر رہے ہیں سعودی عرب والے کے پہلے شام میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کو گرایا جائے. پھر بعد میں کرتے کرتے یہی کربلا سے ہوتی ہوئی جب بات سعودی عرب تک پہنچے گی تو یہ گنبد خضرا تک جانے والی بات ہے. اگر آج انہوں نے ہماری حمیت کو جانچ لی ہے کہ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں تو یہ بات بہت دور جانے والی ہے. ان کے پروگرام بڑے ناپاک و آپ نے فرمایا کہ طاہر القادری 86 لاشیں پڑیں گی، وہاں نہیں گئی. واقعی یہ ان کا بہت بڑا قصور ہے. حالانکہ فضل الرحمان گئے تھے، منور حسن گئے تھے، نواز شریف گئے تھے، انہیں بھی ساتھ میں چلا جانا چاہیے تھا. طالبان سے رابطہ کرنے میں طاہر القادری کو بھی جانا چاہیے. اسلم رئیسانی صاحب نے جب ٹیشو بھیجے تھے اس وقت ہمارے ساجد نقوی صاحب اور حامد موسی صاحب نے کیا کیا، وہ بولے تک نہیں. ہم مقدس گائے کی پرستش کرنے کے عادی ہو چکے ہندوؤں کے ساتھ رہ کر. ہر ایک کو اپنا مقام پہچاننا چاہیے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ فضل الرحمان نے کیا کیا، مولانا نے، میں مولانا نہیں کہتا، منور حسن نے کیا کیا. ٹھیک ہے. سوال یہ کہ چاہے کہتے ہیں کسی امیر کے بیٹے کو اسکول میں کہا گیا کہ غربت پر مضمون لکھو، تو اس نے کہا ایک آدمی تھا اس کے اتنا غریب تھا کہ اس کے نوکروں کے پاس پرانی مرسیڈیز گاڑیاں تھیں. آپ چائے کی بات کرتے ہیں، چائے جس معاشرے میں پینا عیاشی ہے وہ اور ہے. پاکستان میں مجبوری ہے یا ضروری ہے اور طلباء کو. ٹھیک ہے. اور شاہ صاحب آخری چیز میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ نعمت ہے، کافی ہے، اور اسی کے لیے وہ دگا دب کر رہے ہیں. ایک چلے آپ تو چلے گی میری، میں ایک چیز پوچھوں گا جو اس حصے کا ایشو ہے یا ٹاپک ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہے فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ؟
جی आपका अकाउंट है फेसबुक पे या ट्विटर पे, कुछ टाइम वगैरह उस पे भी निकाला आपने? नहीं, उस पे आपने नहीं निकाला। चलें, क्या वजह है शाह साहब, नहीं चाहता क्या वजह है जी? क्या वजह क्या है? आप उसको ज़रूरी नहीं समझते या क्योंकि आज तो हर कोई बंदा ये रखा हुआ है? सॉरी, मैं आपका सही तरह सुन नहीं पाया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि नहीं, इसकी क्या वजूहात आवाज है? उनसे गलत। जी जी, इसकी क्या वजूहात हैं? किसकी वजूहात? आपने अकाउंट नहीं रखा, मैं फंस गया सवाल पूछ के जी जी नहीं रखा। चलें जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब। हो सकता है कोई हमें कोई मत, कोई नहीं, तजवीज़। नहीं। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत मैं चाह रहा था कि हमने जो रखे हुए हैं कोई आप अच्छी सी कोई तजवीज़ दें कि इसमें ये खराबी है, खराबी जो जिनके ज़हन में है कि या कमियां हैं तो हमें बताएं कि जिन्होंने रखे हुए कितना टाइम देना चाहिए, किस वक्त पे देना चाहिए। तो इसलिए हमने ये जो हमारा सोशल मीडिया वो अपडेट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। बहुत सी ऐसी अपडेट्स होती हैं जो हमें वहाँ से मिल जाती है। एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है, नेगेटिव लेकर आएँ आप या पॉजिटिव भी लाएँ, ये आपका काम है, नाज़रीन का काम। जी हाँ, अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई, मैं दोबारा हाजिर हो गया। बिस्मिल्लाह नकवी साहब, खुश आमदीद। सबसे पहले तो मैं एक गुजारिश करूंगा कि मेरे लिए एक बड़ी बुरी खबर थी कि मेरी फूफी सास फौत हो गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व पहले इन्ना इलैहि राजिऊन। पिछले साल 1 महीने में मेरी सास फौत हुई, खाला सास फौत हुई और मेरा अल्लाह फौत 1 महीने में 3 मौतें हुई और आज अल्लाह उनको जन्नत में मेरी जगह। फूफी सास भी फौत हो गई हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि सुनने वालों के तो उनके हक में सूरत फातिहा और दुआ करें उनकी सब सुन बख्शिश रहे हैं की, भाई। तो उनकी मेहरबानी होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि मकसूदन सैयद साहब मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनसे अक्सर मोहब्बत से बातें करता रहता हूँ। तो चाय की बात कर रहे थे, तो चाय में फरूक भाई अब तो चाय का अब तो जो कौमी फैसले हैं वो भी चाय के कप पे बैठ के होते हैं। वाह वाह वाह। तो उनका जो चाय के कप पे फैसले होते हैं उनकी तबाही भी आपने देख ही ली होगी। और जो गरीब आदमी अब चाय पे गुजारा कर रहा है, जो सारा दिन 8 घंटे काम करके फिर चाय की प्याली से सीना जलाएगा, उसको अगले दिन काम करने की क्या हिम्मत होगी। तो ये सब कहने की बातें हैं। जो जहर है वो जहर है, हर हालत में जहर है, वो जब भी पियोगे वो नुकसान हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बात आपकी कि आपने इतने टापों को ऐसे इकट्ठा कर दिया है कि किसी एक को छेड़ो तो बहुत दूर चले जाते हैं। बस थोड़ा थोड़ा आप बताइए जरूर। कादरी की बात कि वो ऐसा शख्स है कि जिसने आले मोहम्मद के खिलाफ जो बातें की थी टीवी पे, उसकी सजा उसे मिल गई है। अब देखना यह है कि सजा देने वाले भी कौन है और सजा लेने वाला भी कौन है। ये दोनों एक ही चट्टे पट्टे हैं एक ही तकड़ी के, क्योंकि जो बैठा हुआ है वो इंसाफ देने वाला है वो भी ऐसा ही है और जो लेने वाला है वो भी ऐसा ही है। ना उसके पास कोई उम्मीद है तो ना इसके पास से कोई उम्मीद थी। ये भी गलत इंसान था और देने वाले भी गलत हैं। बाकी रह गया सोशल मीडिया की बात, तो फुर्गू है भाई, मैं आपको सोशल मीडिया की बात सिर्फ इतनी कह सकूंगा कि सोशल मीडिया ने जो ताहल कादरी के मामले में जो किरदार अदा किया है वो आपके सामने है। किस तरह उसे उछाला, किस तरह उसे लेके ऊपर तक गया और फिर किस तरह उसे सर के बाल नीचे गिराया। तो सोशल मीडिया एक ताकत बन चुकी है, लेकिन नेगेटिव ताकत बन चुकी है, क्योंकि इसमें काली भेड़ें आ चुकी हैं जो लिफाफों के सर पे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। ये सोशल मीडिया अगर आप देखें तो ब्लैकमेल भी कर रहा है। आप देखा होगा, कल एक प्रोग्राम टीवी में देख रहा था कि किस तरह एक औरत थी बेचारी, उसकी बेटी की इज्जत किस तरह उसने ब्लैकमेल करके सोशल मीडिया में उछालने की कोशिश की। तो ये सारी चीजों को आप काउंट करेंगे तो सोशल मीडिया अब नेगेटिव को ज्यादा पेश कर रहा है और पॉजिटिव को कम पेश कर रहा है। और जब पॉजिटिव को पेश करेगा तो हम कहेंगे कि सोशल मीडिया माशरे की मदद कर रहा है, माशरे के लिए अच्छी चीज पैदा कर रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे अब पैसे और बिकने वालों का ज्यादा हाथ है और जो बेचारे नेक नियत हैं, जो अच्छा चाहते हैं माशरे को बनाना, उनको नीचे दबाया जा रहा है इन लोगों के जरिए। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया को आप खुद सोचना चाहिए कि क्या वो अच्छे काम करेगा तो उसको क्या फायदा होगा। सिर्फ दौलत ही नहीं चाहिए, माशरे में इज्जत और एहतराम भी चाहिए, जो सोशल मीडिया खत्म कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि रिश्ते आपस में खत्म हो रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे थे अभी कि मीडिया पे बार दो बातें ज्यादा रिश्ते पैदा करते हैं, अपने भूलते जा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया की वजह से है कि इसने वो चीज पैदा नहीं होने दी है। माशरे को नजदीक लाने की बजाय, बहन भाइयों को नजदीक लाने की बजाय ये कर रहा है। थैंक यू जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं, जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे दूरियां। और बाज़ औक़ात खैर इसका पॉजिटिव पहलू ये भी है
کہ بعض ایسے رشتہ دار جو کزنز ہیں یا جن کی شادیاں ہو چکی ہیں یا آگے ان کے کتنے بچے ہیں تو تھوڑا اویئرنیس رہتی ہے. اب میرے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے مجھے یہاں بیٹھے پتہ چل جاتا ہے. سب سے بڑا فاروق بھائی پازیٹیو ایکسپیکٹ اگر دیکھیں تو بہت سے لوگ ڈپریشن سے نکلیں اس کی وجہ سے, اپنے آپ کو اس میں بیزی رکھا ہے, جی بیزی رہو مگن رہو, تو دوسری جو سوچیں ہیں یا ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں اس سے نکل بھی رہے ہیں. یہ بھی ہے. اور کچھ اس طرح کے فیک جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں جس وجہ سے اس میں آپ دیکھ بلیک میلنگ کی بات ہوئی ہے. آپ کوئی لڑکے ہیں اس کے 600 اکاؤنٹس ہیں, اس نے لڑکی بن کے کھول رکھے ہیں اور وہ چکمہ دے رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. اور بعض طلاقیں اور بعض شادیاں اس جو میڈیا ہے اس وجہ سے ہو رہی ہیں. مطلب یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ہم صرف جسے جانتے ہیں ان کو آپ ایڈ کریں, جن کو آپ نہیں جانتے آپ کو اس کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. صرف اپنے بہن بھائی, اپنے رشتہ دار, جو اس کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. بالکل. اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. فاروق بھائی کو سلام اور ہماری بہن ہماری بیٹی عظما کو سلام. وعلیکم السلام بھائی. میں بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو ذرا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. جو ہماری عظما بیٹی نے ہماری بہن نے بتایا صلوات کے بارے میں, تو میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کیونکہ میں سوشل میڈیا اور سیاست کے حوالے سے کچھ کہنا نہیں چاہتا. بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں. یہ الگ سی چیزیں ہم سے. صحیح ہے. ہم وہاں پر چلتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر. سبحان. یہ درود نبی پر ہے, رسول پر نہیں, محمد پر نہیں, عبد پر نہیں, کیونکہ وہ محمد ہیں 17 ربیع الاول کے بعد, وہ عبد ہیں معراج کے بعد, اور وہ رسول ہیں اعلان رسالت کے بعد. نبی ہیں اس وقت جب کنت نبیوں علی آدم بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان, یعنی دنیا کی ہر چیز سے پہلے ہمارے مصطفیٰ نبی تھے. اور جب ہم پڑھنے والے نہیں تھے, صرف وہ ذات تھی اور ملائکہ تھے نبی پر درود پڑھنے والے. سبحان اللہ. اور یہاں پر کہتے ہیں کہ آل کا ذکر نہیں ہے, کہ درود تو صرف نبی پر ہے, آپ آل پر کیوں کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ذکر کروں سورج ہے تو مجھے دھوپ کا بھی ذکر کرنا پڑے گا. جب سورج ہے تو دھوپ کا ہونا بھی لازمی ہے, جب محمد ہے تو اس کی آل کا ہونا بھی لازمی ہے. یہ تو تھی ایک بات. دوسری بات جو میں اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے بہت ہی محترم یہاں پر شخصیت ہے اگر جواب نقوی صاحب, ان کے جملے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور دنیا تک بھی یہ پہنچانا چاہتا ہوں میں آغا صاحب کی طرف سے کہ ربیع الاول کے پہلے عشرے میں وہ ہمارے یہاں آئے تھے, یہاں شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہ یہاں آئے تھے. تو ان کے خطاب کے بعد ایک نجی کچہری میں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ سوتے کس ٹائم میں, تو وہ کہتے ہیں کہ جب موقع مل جائے سو لیا کرو, جب مل جائے کھا لیا کرو, نہ سونے کے لیے پریشان ہوا کرو اور نہ ہی کھانے کے لیے پریشان ہوا کرو. ان کی یہ دوسری بات یہ ہے آغا صاحب کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دین کے کام آتے ہیں تو آپ اچھے انسان ہیں, اگر آپ دین کو اپنے کام میں لاتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں. اس لیے دین کے مفاد میں ہر انسان کو استعمال ہونا چاہیے, دین کو اپنے مفاد میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ سب سے اچھی باتیں ہیں جو آغا صاحب کی ہم نے آپ تک پہنچائیں. اور بھی بہت ساری باتیں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ ہمیشہ آپ آئیے گا اور ایسی باتیں لائیے گا. بہت ویٹ کر رہے ہیں, میں بھی کافی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں. چلیں بہت شکریہ شکریہ بھائی. سلامت رکھے, بہت خوبصورت پروگرام, بہت اچھا پروگرام, اور آپ دونوں کو مولا سلامت رکھے, آپ کو بھی اور ہماری بہن ہماری نندڑی بیٹی, کیونکہ میں اس لیے جب بھی کچھ کہتا ہوں تو یہ روتی ہے, اس لیے ہم نے ان کے لیے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا. بالکل سلامت رکھے آپ کو اور سیرت زہرا پر چلنے کی توفیق عطا. بہت شکریہ شفقت بھائی, اتنی محبت کا, اتنے خلوص کا, اور آپ ہمیشہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. جی بالکل. اور شکارپور سے محترم تھے اور بہت ہی اچھی بات کی کہ سونے کے لیے یا کھانے کے لیے پریشان نہ. تو اچھی اچھی باتیں آپ بھی لائیے گا. اب جانتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم.
जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें, शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, आप तक आवाज़ नहीं पहुंची। आप दोबारा आ सकते हैं। जो आज का टॉपिक है और जो आज का सवाल है, जो शेर का दूसरा मिसरा है, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, पहला मिसरा आपने बताना है। और जो आज का टॉपिक है सोशल मीडिया, इस पर आप बात कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। माशाल्लाह आप लोगों का प्रोग्राम जो चल रहा है बहुत अच्छा है। और मेरा नाम अली है, नसीम अली, और मैंने आपको मैसेज भी छोड़ा है। आप अगर हमसे 2 मिनट बात कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। नंबर भी छोड़ा है मैसेज पर। अच्छा। और दूसरी एक रिक्वेस्ट मेरे पास एक आई है, एक टेक्स्ट आया है किसी बच्ची का, 19 ईयर ओल्ड है। अच्छा। और मेरी रिक्वेस्ट है ऑल द सामईन से जो सुन रहे हैं और आप लोगों से भी कि उसके लिए दुआ करें। उसके ब्रेन का ऑपरेशन है बच्ची में, तो अगर वो अल्लाह उसको हियात दे और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, और दुआ के लिए टेक्स्ट किया है मेरे पास, तो प्लीज। और ये कि चाय की बात जो चल रही थी, चाय क्या कोई भी चीज एक्सेस इंसान को इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। और सबको सोचना चाहिए कि अगर हम एक एक कप भी कम करें अपनी जिंदगी से तो दूसरे को उसकी वजह से कुछ फायदा पहुंच सकता है। सही। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। मेहरबानी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जैसे फारूक भाई एक और दुआ की रिक्वेस्ट जो है हमारी बहुत ही अच्छी हुसैनिया इमाम बारगाह की ब्रेडफोर्ड की खतीजा आंटी जो है, उनके हस्बैंड रज़ाक हुसैन जो है, उनके लिए सब दुआ करें। वो थोड़े से बीमार हैं कि परवरदिगार आलम आप भी दे बीमार के सदक़े में, बीमार मदीना के सदक़े में जो रज़ाक हुसैन साहब हैं उनको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। तमाम नाज़रीन से उनकी सेहत के लिए भी अपील इंशाअल्लाह इलाही आमीन। तो लाखों नाज़रीन इस वक्त देख रहे होंगे दुनिया के हर मुल्क में माशाअल्लाह हिदायत टीवी जा रहा है, तो पता नहीं किसकी दुआ लग जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब फरूक साहब। जी मोहतरम याकूब साहब। जनाब को उस्मा बेटी को मेरी तरफ से, मेरी वाइफ की तरफ से अदब के साथ सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ और जिस शख्स ने ये बात की है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से नबी है, उसको मैं सलाम अर्ज करता हूँ। बहुत अकल की मंद की बातें की है उन्होंने, और आप लोगों की बातें मैं सुन रहा हूँ की वफा मोहम्मद से तो हम तेरे हैं। बात ये है कि फरूक साहब, नबी को नबी मानना हर जमाने में डिफरेंट नाम, ये नबियों की शान है कि अल्लाह ताला फख्र करता है नबियों के ऊपर। तो मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि जो अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल वाले बात की बातें करते हैं और घर को मुनव्वर किया हुआ है, रोशनी चमक रही है ऊपर और नीचे से, तो उसमें बेटी को मैं एक खिताब देना चाहता हूँ। अगर आप माई ना करें, ये अकल की मलका है जो अपनी अकल के जरिए से लोगों को कन्विंस करती है, बातें बताती है। अकल की मलका कि जिस आदमी के पास भी अकल है उसकी तारीफ करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। एक अकल वाला आदमी इंडिया में बैठा हुआ है जिसका नाम नकवी साहब हसन नकवी साहब है। उनकी अकल का भी जवाब नहीं है। वो ऐसी बातें करता है कि जिससे समझ में पता चलता है कि इंसान क्या बात करता है। बात यह है कि आप लोगों की बातें करना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करना, अल्लाह ताला की बातें करना, अहले बैत की बातें करना, ये एक मौजूदा है और ये एक आफत है। आप भी, मैं भी, कुल दुनिया के फरिश्ते नॉर्मल सब अल्लाह के नबी की बातें करते हैं, और हम नबी लोगों को भी अल्लाह के नबी की बातें करके अपने दिल को मुनव्वर करना चाहिए और अपने आप का दर्जा बनाना चाहिए। अल्लाह बताते हैं कि फरिश्तों का भी अपना अपना मुकाम है, तुम भी अपना मुकाम बनाओ, या वली अल्लाह बन जाओ या गुलाम बन जाओ। ये पीर पूर कुछ काम नहीं आएंगे, ये छोटी वाले और ये डॉक्टर वाले पीर हैं जो डॉक्टरों के पीछे भागते हैं, छोटियों के साथ चलते हैं। सिर्फ अल्लाह ताला रसूल और अल्लाह ताला के बैत के ताबेदार बन जाए, उनकी गुलामी में आ जाना, ये इबादत है। इसी के साथ मैं जल्दी चाहता हूँ और आप शहजादों को
सलाम अर्ज करता हूँ, और जो मैंने आपका टाइम लिया इसका भी माफी चाहता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद याकूब साहब, हम हमेशा आपकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मौला आपको सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हम बहुत गुनाहगार बंदे हैं, हम तालिबे इल्म हैं, बेइंतहा हकीर बंदे हैं, बहुत ही नीचे बंदे हैं। आप इतने बड़े बड़े अल्फाज हमें कह देते हैं, आपकी बेटे हैं, आप बेटी हैं, ये बेटे हैं, और आपकी मोहब्बत हमारी सराखों पर, लेकिन हम बहुत गुनाहगार बंदे हैं, तालिबे इल्म है। बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह जी। याकूब साहब, खुद असल में तारीफ़ निकलती तब है कि बहुत बंदा खुद अच्छा हो, तो तब किसी को बंदे की तारीफ़ निकलती है। तो बहुत शुक्रिया याकूब साहब, आप खुद बादशाह हैं। हमारी बहन जो वहाँ आपके साथ प्रोग्राम देख रही हैं वो खुद मलका हैं, तो इसलिए आप हमें अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं, वरना हम इस काबिल नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? आवाज नहीं आ रही? जी जी, ऊंचा बोलिए थोड़ा सा। आपा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। रुक बेटा, कैसे आप? ठीक है, आपकी दुआएं हैं आपा, बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद देखा आपको। आपकी हॉलीडे कैसी रही? बहुत खूबसूरत जी, बहुत नैपियां बदलते बदलते गुजर गई जी। बेटी आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपा आपका बहुत बहुत। मैं नसीमा से बोल रही गुरमिंदर। जी बिल्कुल आपा, बताने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम मुझे मिल गया आज। जज़ाकल्लाह। हाँ, थैंक यू। अल्लाह पाक अहल बैत, अल्लाह पाक हिदायत टीवी को इससे भी ज्यादा तरक्की दे। मैं तो यही दुआ करती हूँ, बस दुआएं चाहिए आपकी। अल्लाह आपकी जिंदगी रखे, तंदुरुस्ती रखे। आप अच्छी बातें बताते हैं हमें। तो आपा कुछ अगर आप शेर भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकती हैं, कोई ऐसे अशार? हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीजें है क्या लो हो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बहुत शुक्रिया। का शेर है ये। जी बिल्कुल, सुभान अल्लाह, बहुत और शुक्रिया। मैं मुनाजात पढ़ूंगी। अच्छा जरूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दरबार गाए मौला कायनात। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहum। अली मेरे मौला, अली मेरे आका, तुम्हारी अता का दो आलम में शोहरा। अली मेरे मौला, अली मेरे आका, तुम्हारी अताअत का, तुम्हारी अता का दो आलम में शोहरा। सखी ऐसा जिसमें फलक ने न देखा, मलक ने भी आकर तुम्ही से है मांगा। जो चाहा वो मांगा, जो मांगा वो पाया। अली मेरे आका, अली मेरे मौला, जो आया है दर पर तुम्हारे सवाली, न पलटा वो लेकर कभी हाथ खाली। जब भी अपनी इस दर पे जिसने झुका ली, खुदा की कसम उसने किस्मत बना ली। नबी ने भी मुश्किल में तुमको पुकारा। अली मेरे आका, अली मेरे मौला, तुम्हारे लिए डूब कर महर पलटा। खुदा ने निजामे शबे रोज बदला। नहीं कोई मिलता जमाने में ऐसा कि अल्लाह को जिसका सजदा हो प्यारा। कमाले इबादत यही था तुम्हारा। अली मेरे आका, अली मेरे मौला, तुम ही हो मुसीबत में काम आने वाले हो। नादे अली की सनत पाने वाले, मुरादें दिलों की हो भर लाने वाले। जवाब नकीरन बतलाने वाले। करम हो मेरे हाल पर मेरे मौला। अली मेरे आका, अली मेरे मौला, मुराद अपनी इस दर से गैरों ने पाई। मेरे वास्ते देर क्यों है लगाई, है दस्ते मुबारक में मुश्किल कुशाई। न क्यों पार फिर मेरी कश्ती लगाई। बड़ी आस लेकर गुलाम आज आया। अली मेरे आका, अली मेरे मौला, दिखा दो अली अपनी कुदरत दिखा दो। बना दो अली मेरी किस्मत बना दो। महबूब मोहब्बत का मुझको सिला दो। मुकद्दर की जो तारीखियां हैं मिटा दो। कि हर लफ्ज सुकून पर है कब्जा तुम्हारा। अली मेरे आका, अली मेरे मौला, खुदा के लिए मेरी फरियाद सुन लो। गुनाहगार हूँ मैं, करूँ की नजर हो। तमन्ना है जो कुछ खबर सब है तुमको। ये दामन है खाली मुरादों से भर दो। नहीं है तुम्हारे सिवा कोई मेरा। अली मेरे आका, अली मेरे मौला,
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہ سلامت رکھے. بہت شکریہ آپا پروگرام میں شامل ہونے کا. ماشاءاللہ. نسیم آپا تھی برمنگھم سے اور بہت ہی اچھے ان کے بھی پیغام کلمات. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. اب آپ لائیو ہیں صبح ہدایت میں, بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. چلیں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں, شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. تو آج ہم بات کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا ہے اس پر, اور دنیا جو ہے وہ دوریاں سمٹ بھی رہی ہیں اور گھر والوں سے دوریاں بڑھ بھی رہی ہیں. ایک تو یہ مین پوائنٹ ہے, ہم کیسے ڈیوائیڈ کریں ان چیزوں سے. ٹھیک ہے, اچھی بات, باخبر رہنا اچھی بات ہے, لیکن اپنے گھر کی خبر نہ ہو تو یہ تھوڑی سی کیا بہت بڑی بری بات ہے. تو اس کو کیسے ہم نے بیلنس کرنا ہے. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فاروق بھائی. جی بہت شکریہ بہن. میں لندن سے فون کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. پہلے میں برمنگھم میں تھی. ابھی میرے کو آپ کو میرا ایکسپیرینس دینا ہے کہ یہ سوشل میڈیا سے میرا کیسا ایکسپیرینس تھا. ضرور ضرور. ابھی جب میری بیٹی کی شادی ہو گئی جی تو پھر میری بیٹی نے مجھے فیس بک پر ڈالا. اچھا. فیس بک پر ڈالا تو میں نے تو یہ فیس بک اتنا میرے کو اچھا لگا, اتنا میرے کو اچھا لگا کہ میں تو سارا دن فیس بک پر. پھر میں نے سوچا یہ کیا ہو گیا. میں باہر جاتی تھی, مسجد میں جاتی تھی, اتنے ڈیبیٹ گروپس میں نے جوائن کیا, سنی ورسز شیعہ ڈسکس وتھ شیعہ اور یہ سب. پھر میں سوچا یہ میں کیا کر رہی ہوں. اینی وے یہ پھر میں آہستہ 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 میں نے تھوڑا تھوڑا کم کیا ہے ابھی. لیکن پوزیٹیو بات تو بہت اچھی ہے. سنو میری بات. ابھی ہمارے شیعہ میں 2 نئے قوم آئے ہیں. اچھا. ایک قوم میں بولتے ہیں ان کو انصاری گروپ, یمانی گروپ. وہ کیا بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا امام مہدی اجل اللہ فرج, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ بولتے ہیں کہ یہ ہے نا اس کے بیٹے کو پہلے بھیجائے اور پھر وہ آئیں گے اور اس کے بعد 12 مہدی آئیں گے. ابھی یہ قوم ہمارے شیعہ قوم کو اتنا گھیر لیا ہے, سب جوانوں کو لے جاتے ہیں سب. تو ہمارے فیس بک میں جو ہمارے شیعہ ہے جو مانتے ہیں کہ ہمارے امام غیبت میں ہے, وہ ایک گروپ فارم کیا ہے ان کو کوشچن کرنے کے لیے, ان کو چیلنج کرنے کے لیے, کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ ہمارا یہ انصار یمانی جو زندہ ہے اس کے پاس پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوڈ ہے, کا ول ہے. یعنی اس طرح کی بحثیں جو ہیں وہ اس پہ چل رہی ہیں. کتنا سب کچھ جھوٹ بول کے ہمارے بچوں کو وہ گھیر لیتے ہیں. بالکل صحیح. اور دوسرا گروپ آیا ہے وہ بولتا ہے تشہود میں. چلے بہن ہم دوسرے گروپس کی سسٹر, ہم دوسرے گروپس کی بات نہیں کر رہے. محمد الرسول. صحیح ہے. پھر اشہد ان علی ولی اللہ بولے. یہ تو آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں سسٹر. ہمارا جو میں آپ سے جب سے جوان میری آواز نہیں پہنچ رہی اصل میں بولتے ہیں یہ کہ کیسا ہے, یہ سب ایسے بولتے ہیں. کتنے چلے بہن آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اصل میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ نے جج کیا کہ آپ نے جیسے ہماری بہن بتا رہی تھی انہوں نے اکاؤنٹ ڈالا, اتنا ٹائم انہوں نے دیا کہ پھر اپنا پتہ نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ خیر اچھے برے کی یہ تمیز وہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہم نے کون سا گروپ جوائن کرنا ہے, کون سا عقیدہ رکھنا ہے, کون سے عقائد ٹھیک ہیں, کون سا سیاستدان جو ہے وہ واقعی ملک کی حفاظت کرنے والا ہے, کون سا اکاؤنٹ ٹھیک ہے, تھوڑا سا محدود رکھیں. سسٹر کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں پازیٹیو بہت فائدہ وہاں نیگیٹو بھی بہت پھیل رہا ہے, کہ کئی کسی قسم کے لوگ نئی نئی چیزیں نکال کے لا رہے ہیں تاکہ بحث چڑھیں, مباحثہ ہو, پھر لڑائیاں ہو, جھگڑے ہوں, پھر فساد دل میں پھیلے. یہ ساری چیزیں بھی ہیں. بس یہ نا کہ اب میڈیا اب کسی کو کوئی قید نہیں کر سکتا, اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتی. اب چوائس وہی ہے, جیسے بازار میں آپ جائیں تو اس میں آپ نے وہی چیزیں خریدنی ہیں جو آپ کو ضرورت ہے. اس میں تو ہر چیز کا پڑی ہوگی بازار میں. تو یہی حساب ہے میڈیا کا, سوشل میڈیا کا. جو آپ اپنے ذہن کے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ حاصل کریں. تو وہاں پر تو دنیا کی بھرمار ہے, اپنے چیزیں بھیج رہے ہیں. سازش کے ذریعے کچھ ایسی صلاحیت کرنے والی چیزیں ہم مسلمانوں میں بھیجی جا رہی ہیں, فیشن اس انداز کے کہ وہ اپنا لیے جائیں اور دین سے دور ہو جایا جائے. تو یہ دونوں اطراف ہیں, ہمیں خود سے فیصلہ کرنا ہے. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب مولانا سید نجم الحسن صاحب, بہت شکریہ.
بڑی مشکل سے کال ملی ہے. بڑے آپ کی نوازش ہے مولانا صاحب, بہت شکریہ. بہت شکریہ. سلامت رہیں انشاءاللہ. الہی بس یہ ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. جی. اس کائنات میں جہاں جہاں مخلوق ہے وہاں وہاں ہدایت کی ضرورت ہے. واہ. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا, اللہ نے ساری کائنات میں اپنا امر جو ہے وہ وہی فرما دیا ہے. سبحان اللہ. اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں جہاں ہدایت کی محتاج مخلوق موجود ہے وہاں وہاں اللہ کی ہدایت کا نظام بھی موجود ہے. پروردگار کی ہدایت کا نظام دو صورت میں جو ہے وہ زمین پہ آیا ہے. بسم اللہ. ایک کتابوں کی شکل میں اور ایک کتاب, جو بھی کتاب اللہ نے بھیجی اس کے ساتھ ساتھ ایک مبین کتاب, ایک ناسخ کتاب بھی جو اللہ نے مبعوث فرمایا. قرآن کریم جو ہے وہ کامل ترین ہدایت کا مظہر ہے, اور ناطق قرآن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا جہاں جہاں مخلوق ہے وہاں وہاں ہدایت کی ضرورت ہے. نبی اکرم پہلی مخلوق ہیں اور پیغمبر کی ذات قرآن کی حقیقت سے ہرگز جدا نہیں ہے. قرآن اپنا تعارف کرواتا ہے لدینا لعلی حکیم. سبحان اللہ. قرآن کریم پروردگار کے قرب میں موجود ہے اور نبی اکرم نے بھی قرآن جو ہے مقام قرب سے حاصل کیا ہے. شب معراج کے واقعات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ والنجم میں اوحا الی عبدہ اب ما اوحا, اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے حبیب کو کر دی. سبحان اللہ. اسی طرح قرآن فرماتا ہے انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم, اے حبیب آپ نے مقام قرب سے قرآن کو حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. لہذا پیغمبر کی ذات قرآن سے جدا نہیں ہے, اور پیغمبر کے بعد تا قیامت جہاں تک ہدایت کا سلسلہ ہے آپ ہی کے نور سے آپ کے 12 جان نشین ہیں, جن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن اور اطرت ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہیں. بے شک. لہذا اس ساری گفتگو کی روشنی میں بہرحال اس سے بہت بحث ہو سکتی ہے, لیکن نقطہ بنیادی یہ ہے کہ ہدایت کا بنیادی ترین مرکز ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہیں. اور پیغمبر کی سیرت کو اگر کسی نے سمجھنا ہو تو وہ آپ کی اطرت ہے, آپ کی اہل بیت ہے. پیغمبر ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو تسلسل ہے اس کی جو تفسیر ہے وہ نبی اکرم کی اطرت ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. بے شک. لہذا کسی بھی چیز کو پرکھنا ہو تو معیار اور کرائیٹیریا ہمیں دے دیا گیا ہے, ترازو میزان ہمیں عطا کر دیا گیا ہے کہ اگر اہل بیت علیہم السلام کی سیرت سے مطابقت کرتی ہے کوئی چیز تو وہ بہتر ہے, وہی ہدایت ہے. اور اگر اہل بیت اور نبی اکرم کی سیرت سے جو چیز میل نہیں کھاتی وہ ہرگز درست نہیں ہے. لہذا کسی بھی چیز کو پرکھنے کا معیار خداوند عالم کی ہدایت کا محور اور مرکز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور آپ کی اطرت طاہرہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے اندر نبوت کی جتنی بھی شکلیں آئی ہیں اصل نبوت پیغمبر کی نبوت ہے, باقی ساری نبوتیں اس نبوت کی تشریح ہے, اسی نبوت کا حاشیہ ہے. نبوت مختص بے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہدایت کا مرکز اور حجیت قاطع جو ہے وہ حضرت اور آپ کی اطرت طاہرہ ہے. لہذا اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے اس معیار کو, اس میزان کو, اس اصول کو سمجھنے کی کو جو ہے وہ طاقت عطا فرمائے انشاءاللہ. اور اسی طرح یہ جو میڈیا کے حوالے سے بھی میں عرض کروں گا کہ یہ ایسے موضوعات ہیں جن میں منفی مثبت دونوں پہلو ہیں, یہی آزمائش ہے. اور مولانا صاحب میں ابھی آپ کا کیا کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھا رہوں گا. مولانا صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ صراط مستقیم پہ ہی بیٹھ کے وہ دعوت دے رہا ہے. مولانا صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی ابھی پہنچی. تو میں ابھی آپ کا اکاؤنٹ ہی دیکھ رہا ہوں فیس بک پہ, آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں اور بہت اچھی اچھی باتیں جیسے آپ مثبت اور منفی بتا رہے ہیں, بہت اچھی اچھی باتیں اس میں ہم حاصل کرتے ہیں. آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں اور یہ کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ میں حقیقت یہ ہے
جی میں حقیقت یہ ہے فیس بک پہ یقین ہے میرا اکاؤنٹ بھی دیکھتا بھی ہوں، صرف اس زاویے سے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کچھ تھوڑا سا وقت اس پہ صرف کرتا ہوں، اور دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی میسج، کوئی مثبت کوئی بات جو ہے وہ جو لوگ میرے ساتھ جو دوست جو جن کا شیئر ہے ان تک کوئی میسج پہنچ جائے، لہذا کبھی کبھی کوئی نہ کوئی بات تحریر کر دی، کوئی نہ کوئی میسج دے دیا، لہذا اس کو صرف اس حد تک کہ آپ کی زندگی میں دخیل نہ ہو. یعنی قرآن میں یہ جو بات بڑی اہم ہے کہ صراط مستقیم پہ دو قوتیں ہیں جو آپ کو دعوت دے رہی ہیں، ایک پیغمبر اور کی اطاعت ہیں، اور اسی صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے وہ شیطان جس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا لأغوینہ، یعنی میں یقیناً ان کو گمراہ کروں گا. لہذا فیس بک میں دیکھیں کہ شیطان کی دعوت کو قبول نہ کریں، رحمان کی دعوت کو قبول کریں. لہذا جو معیار ہے ہدایت کا وہ دیکھیں کہ جو چیز آپ کو اہل بیت سے دور کر دے وہ شیطان کا راستہ ہے. اور کی بات ہو تو میں حاضر ہوں. اور مولانا صاحب ایسی جو چیزیں ہیں جو فیس بک ہے، ٹویٹر ہے یا میڈیا ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، جیسے آپ خود اس میں شامل ہیں تو بندے کا اس میں علم میں اضافہ ہوتا ہے، نیگیٹو پازیٹیو پتہ چلتا ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ بالکل ہی قید کر دیا جائے کہ اس کو استعمال ہی نہ کیا جائے. نہیں ایسا تو نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، اصل استعمال کے لیے اپنے نفس کو مہار کیا جائے. واہ 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 واہ، بہترین بات. آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ جناب مولانا سید نجم الحسن صاحب، آپ نے وقت دیا اور آپ کی رائے سب سے مقدم ہے. اور بہترین بات کہ جو آج کل کی ایجادات ہے یا جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس سے باخبر رہنا یا اس کا حصہ بننا، تقویٰ یہی ہے نا کہ خرابیوں میں اپنے آپ کو بچایا جائے. اگر آپ مسجد میں بیٹھ کے کہیں گے کہ ہم بہت نیک کام کریں، وہ تو کر ہی رہے ہیں. مسجد سے باہر آ کے آپ کس طرح سے مسلمان ہیں، سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کر دی کہ نفس پہ جو کنٹرول ہے وہ آپ کا ہے. اور دیکھیں فیس بک پہ یا سوشل میڈیا کی بات ہم کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے اچھے گروپ ہیں جو اقوال شیئر کرتے ہیں، حدیث شیئر کرتے ہیں، قرآنی آیات شیئر کرتے ہیں، تو بہت سی ایسی چیزیں ہمیں وہاں سے پتہ چلتی ہیں، ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے. تو وہی بات ہے کہ جو آپ لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. جی اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعائیں بھائی. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ رضا حیدر بات کر رہا ہوں لندن سے. رضا حیدر بھائی لندن سے، ماشاءاللہ. آئرلینڈ سے لندن آپ پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ. آئرلینڈ سے لندن آ گئے، آپ نے کھینچ کے ادھر لے آئے تو ادھر آ گئے. کیا کہنے، بہت نوازش ہے، بہت شکریہ بھائی. آپ کی بھی تصویریں میں دیکھ رہا ہوں. آخری کال میری ہوئی ہے اور سر یہ آخری کال ہی ہوگی. چلیں بہت کم ٹائم لوں گا آپ کا. جی بسم اللہ بسم اللہ. آپ کا شعر کمپلیٹ کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں. واہ واہ. اب اس پہ کچھ نعت کے چند اشعار بھی یاد آ گئے آپ کی اجازت؟ ارشاد بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد. دو شعر پڑھوں، مجھے بتاؤ ٹائم بہت تھوڑا. جی بسم اللہ بھائی. میرے اچھے رسول، میرے اچھے رسول، کر مجھے مالا مال، میری جھولی میں ڈال اپنے قدموں کی دھول. میرے اچھے رسول، میرے اچھے رسول، کہ تشنگی کا علاج سنگ اسود کے پاس، چارہ اختلاج سبز گنبد کے پاس، اور اشک بن کر دعا میری پلکوں پہ آئے اور صدائے لگائے چل محمد کے پاس. تخت مانگوں نصیب کوئی پرواہ نہ بھیج، کر مجھے بھی قبول. میرے اچھے رسول، میرے اچھے رسول، اور آرزوئے وصال جیسے باہوں میں حور، اور دل کا یہ حال جیسے جلتا ہو طور. تو ہی میرا دار، تو ہی میرا حصار، تو میرے آر پار جیسے شیشے سے نور. تو ہی میرے سنگ جیسے پانی میں رنگ، جیسے کانٹوں میں پھول.
میرے اچھے رسول میرے اچھے رسول. اور مختصر کرتے آخری کہ تیری فرقت کی دھوپ میری فصل بہار, تیری یادوں کا روپ میرا جیون سنگھار. آنکھ جلوہ بدوش روح احرام پوش, تیرے حلقہ بگوش میرے لیل و نہار. تیرے سچے اصول میرے اچھے رسول میرے اچھے رسول میرے اچھے رسول. ماشاء اللہ سلامت رہیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ تھے ہمارے بھائی رضا حیدر صاحب, لندن سے آپ شامل ہوئے اور بہت ہی خوبصورت آواز میں مختلف ریکارڈنگز آپ ہدایت ٹی وی پہ ان کی دیکھ چکے ہیں, اور ان کے بچے بھی ماشاءاللہ بہت خوب پڑھتے ہیں. تو مجھے امید ہے شاید ان دنوں تو اسکول میں ہوں گے, تو چھٹیوں میں وہ بھی شامل ہوں گے. تو آج کا بہت اچھا ایک سلسلہ, ایک کالر اور ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب بھائی فاروق صاحب اور بی بی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید شبیر ریڈی بیلجیم سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ جناب علی, آج 13 فروری کو فیض صاحب کی 122 سالگرہ منائی جا رہی ہے. فیض صاحب جب بھی کراچی آتے تھے وہ علامہ رشید ترابی صاحب کے پاس ضرور حاضری دیتے تھے, اور وہاں ان سے میری ملاقاتیں رہی ہیں. فیض صاحب نے ایک مرثیہ لکھا ہے امام حسین کے نام پر, اس لیے احسان کا بدلہ ہے کہ احسان کیجیے. میں چند بند اس میں جو میں پڑھنا چاہتا ہوں بسم اللہ پیش کیا جا سکے. جی بسم اللہ. رات آئی ہے شبیر پہ یلغار بلا ہے, ساتھی نہ کوئی یار نہ غم خار رہا ہے. مونس سے ہر ایک درد کی گنگور گھٹا ہے, مشفق ہے تو ایک دل کی دھڑکنے کی صدا ہے. تنہائی کی غربت کی پریشانی کی شب ہے, یہ خانہ شبیر کے ویرانی کی شب ہے. الحمد قریب آیا غم عشق کا ساحل, الحمد کے افسد شہادت ہوئی نازل. بازی ہے بہت سخت میان حق و باطل, وہ ظلم میں کامل ہے تو ہم صبر میں کامل. بازی ہوئی انجام مبارک ہو عزیزو, باطل ہوا ناکام مبارک ہو عزیزو. پر باندھے ہوئے حملے کو آئی صف آدھا, تھا سامنے ایک بندہ حق یک و تنہا. ہر شخص کے ہر ایک کا ادھر خون کا پیاسا, یہ روب کا عالم کہ وہ کوئی پہل نہ کرتا. کی آنے میں تاخیر جو لیلائے قضا نے, خطبہ کیے ارشاد امام شہداء نے. فرمایا کہ کیوں در پہ آزار ہو لوگو, حق والوں سے کیوں برسر پیکار ہو لوگو. واللہ کے مجرم ہو گناہ گار ہو لوگو, معلوم ہے کچھ کس کے طرفدار ہو لوگو. کیوں آپ کے آقاؤں میں اور ہم میں ٹھنی ہے, معلوم ہے کس واسطے جہاں پر بنی ہے. یہ ختم کرتے ہوئے میں آخر کے اندر آ رہا ہوں. کر ختم سکن محض دعا ہو گئے شبیر, پھر نالہ زنا محض رضا ہو گئے شبیر. قربان رہے صدق و صفا ہو گئے شبیر, خیموں میں تھک و رام جدا ہو گئے شبیر. مرکب بطن پاک تھا اور خاک پہ سر تھا, اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو بخشے اور ان کے درجات کو بلند کرے, اور ہمیں ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم صبر کے ساتھ اپنی عبادات کو پیش کریں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ. محترم سید شبیر زیدی صاحب بیلجیم سے آپ شامل ہوئے, اور شاید اب مزید کالز ہم نہ لے پائیں. 3.5 منٹ ہمارے پاس ہیں, تو پہلے تو تمام ناظرین کا ہم شکریہ ادا کریں گے. کچھ نئے سیگمنٹس بھی آج کے پروگرام میں شامل تھے, کچھ سیگمنٹس ابھی ہمارے رہ بھی گئے ہیں, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پہلے گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ جو معلومات ہے, جو سیگمنٹس ہے, وہ آپ کے لیے پیش کریں, اور آخری حصہ آپ کے لیے ہو, اس میں ٹاپک بھی ہوگا, سوال بھی ہوگا, اور جو ہم نے پہلے حصے میں کہا ہوگا اس پر بھی اگر آپ مختصراً بات کرنا چاہیں تو ضرور. تو مزید اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. آخری بات ہے جی جناب, یہ بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے کہ آپ پروگرام میں ہمیشہ آخری بات کریں گے, اور ہماری کیا اوقات کہ ہم کوئی بات کریں, ہم ہمیشہ قول یا احادیث کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی اہل ایمان بھائی سے ملاقات کرو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو, کسی کے ساتھ ترش روح ہو کر نہ ملو.
بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مختصر میسج کہ اگر کسی کے ساتھ ملیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں. اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے, کچھ حاصل نہیں کر سکتے, تو کم از کم جسے کہتے ہیں نا خوش اخلاقی کے ساتھ ملیں. جب بھی ملیں کسی سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملیں. اپنا بیہیویئر ہمیشہ سب کو دکھائیں, آگے سے آپ کو جو بھی رسپانس ملے وہ اس کا اعمال ہے, لیکن حدیث کے مطابق آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جس سے بھی ملیں خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں, خوش اخلاقی کے ساتھ ملیں. ایک مسکراہٹ سے ملنا بھی بہت بڑی نیکی ہے. بالکل صحیح بات. اور یہ کتنا اہم کام کہ ہم دوسروں سے جب ملتے ہیں اور پھر دل کو صاف کر کے ملیں. دل کو صاف, خندہ پیشانی سے یا مسکراہٹ جو ہے وہ جعلی بھی شاید ہوگی, لیکن دل میں اگر اتنی غلاظتیں بھری ہوں گی اور ہم ایون وہ آپس میں بہت زیادہ شیر و شکر بھی ہوں گے, تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. دل سے ملیں اور محبت کے ساتھ ملیں. دل کی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے دنیا میں, لیکن اونچ نیچ کے بعد جو زندگی ہے وہ ہم سب نے مل کے گزارنی ہوتی ہے. تو پورے پاکستان میں, پوری دنیا بھر میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور UK یورپ میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان سے یہ اس پروگرام کا آخری پیغام یہ بھی ہے کہ ہدایت ٹی وی کو یاد رکھیں. 14 پاؤنڈ اور 14 یورو کے ساتھ آپ اس کی مدد کریں تاکہ ہمارا یہ ہدف پورا ہو 5000 کا, تاکہ جو مشکلات وغیرہ ہیں, جو بھی ہمارے جو کچھ ٹیکنیکلی ہم تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں, کبھی بعض اوقات آپ کو اسکرین جو ہے وہ غائب بھی نظر آتی ہے, پروگرامز کی کمی ہے, لائیو بہت سے آؤٹ ڈور پروگرامز ہم نہیں آپ کے لیے پہنچا پاتے, تو اس کے لیے آپ کی بھی مدد کی ضرورت ہے. ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اتنی ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہمارا ہدایت ٹی وی اور بھی مضبوط ہو. کنٹرول روم میں جو بہن بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے, ان کی بھی محنت تھی, ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب انشاءاللہ دوبارہ کل نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.